فرق ہاں میرا خیال اس پہ ان کا جواب ہے. جی ولید صاحب یہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے جی کہ ہمیں تو تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے آپ ہم ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, تو یہ تو آپ لوگوں نے لکھ کر دیا تھا کہ جی یہ بیسٹ ٹو آر انڈرسٹینڈنگ یہ ہمارے اکاؤنٹس کی تمام ڈیٹیلز ہیں. اور اب آبویسلی جو رپورٹ کل سامنے آئی ہے اس میں کہتے ہیں اٹ از ایویڈنٹ فرام ابو کہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے پی ٹی آئی کے, ان کے جو بینک اکاؤنٹس اور جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کے بیچ میں نمبرز میچ نہیں ہو رہے ہیں, تو وہ اس لیے صادق اور امین نہیں رہے ہیں جی آپ کے پرائم منسٹر. دیکھیں جی ویسے اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ کون شہید ہے کون شہید نہیں ہے, کون صادق ہے کون امین ہے کون نہیں ہے. ویسے میں آپ کو ایک جنرل بات کر رہا ہوں, یہ اس کے فیصلے اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے چاہیے. یہ اس بات پہ میں ان کے ساتھ عدالتوں کا اور دنیاوی عدالتوں کا یہ کام ہونا نہیں چاہیے اصولاً, میں یہ عرض کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ جنرل ضیاء الحق کی وجہ سے آئین میں وہ بات آ گئی تو پھر اس کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا تھا نا. تو ابھی تک تو عدالتیں فیصلہ کر چکی ہیں. اب اگر اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں مصدق ملک صاحب یا ان کے ساتھی, تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے تو ڈھونڈیں. وہی عدالت عظمیٰ, اس سے بڑی عدالت پاکستان میں دنیاوی عدالت تو اور کوئی نہیں ہے. اس نے 8 ماہ کی چھان بین کے بعد پرائم منسٹر عمران خان جو اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی تھے ان کو صادق اور امین قرار دیا ہے. تو اب اس کے اوپر میں تو بحث نہیں کر سکتا. لیکن سر یہ جو نیا ابھی جو رپورٹ سامنے آئی ہے جی اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب یہ دیتا ہوں. میں جو رپورٹ کی جس طرح سے یہاں پہ اب یہ بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے نا جی, اور یہ شاید خاقان عباسی صاحب پریس کانفرنس میں کچھ کہہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی الف بے سے واقف نہیں ہے یہ اور دیگر. وہ ایک بات. دوسری بات, یہ بالکل ایک سطحی طریقے سے اس رپورٹ کو پڑھ کے نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں لوگ. فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے نا, اس کے بعد عدالت عظمیٰ کرے گی, اس کے اوپر ایک اپیل ہے. تو ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا, ابھی تو ایک رپورٹ آئی ہے. رپورٹ پہ بحث کرنے کا موقع سے جو اخذ کر رہے ہیں وہ نتیجہ, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس کا کوئی میل نہیں ہے اس سے. جی ہاں نہیں, وہ یہ آپ نے خود ہی کہا نا کہ ہر شخص اپنے طریقے سے اس کی تشریح کرتا ہے. میں اب آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں, تھوڑا سا بیک گراؤنڈ. صفحہ نمبر 94 پہ پڑھ لیجیے. 96 پہ لکھا. میں اس کیس میں وکیل نہیں تھا پی ٹی آئی کا, لیکن وقتاً فوقتاً مجھ سے اس میں مشورہ کیا جاتا رہا, تو میں نے کچھ ریکارڈ دیکھا ہوا ہے پچھلے 3-4-5 سال میں. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بیک گراؤنڈ میں, مثال کے طور پہ اس سے تھوڑا سا آپ کو اندازہ لگے گا. اور میں اس سے پہلے آپ کے اس سوال کا مخصوص کا جواب پہلے دے دیتا ہوں کہ جب کوئی اوتھ پہ کوئی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, اور ابھی میں نے ویڈیو آپ نے بھی چینل پہ آیا ہوگا, میں خود موجود تھا عدالت میں انڈر اوتھ. پرائم منسٹر عمران خان نے ای کورٹ میں ایک بیان حلفی کیا ہے, اس کی تصدیق کی. صحیح. اس میں بھی اور اس قسم کی بھی اوتھ میں جو فارم 1 میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی چیز میں نے یہاں ڈسکلوز کی ہوئی ہے وہ ٹرو اور کریکٹ ہے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, انفارمیشن اینڈ بلیف. اچھا اب میں واپس جاتا ہوں 2008 سے 13 تک کے عرصے پہ, جو کیس میں اس کیس کا اپنا اس کا مطمع نظر ہے. اور 2008 سے 15 کا بائی دا وے سب سے پہلے یہ فارن فنڈنگ کیس کے جی اس میں کون سی فنڈنگ ایسی ہے جو ممنوع ہے. تو ایک تو انڈیویجول سے کوئی فنڈنگ آ رہی ہے وہ زائد ہے یا بکر ہے, اور باہر سے آ رہی ہے کہیں سے آ رہی ہے, وہ تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 سیکشن آرٹیکل 6 سب آرٹیکل 3 کے نیچے وہ ممنوع نہیں ہے. فارن گورنمنٹ سے کوئی فنڈنگ آئے وہ ممنوع ہے, اس کا تو یہاں پہ ایسا کہیں کسی قسم کا کوئی دور سے کوئی اس کا کوئی شواہد نہیں ہے. فارن کمپنیز, جب آپ کمپنیز کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی ساری جو ہیں وہ کمپنیز وہ ایکچولی بینک آف امریکہ, ویزا, یہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹس ہیں, ان کا پورا ٹریل موجود ہے. اور یہ سرخ رو ہونے کی بات اس لیے یہاں پہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایسا ایک طریقہ کار ہے جو جس نے ایکچولی فارملائز کیا پولیٹیکل پارٹی فنڈنگ کو, جو کہ باقی دونوں پارٹیز نہیں کرتی. اس لیے لیکن آپ نے ڈیلے بھی بہت کیا نا ولی صاحب, بہت ڈیلے کیا آپ نے, بیچ میں کہا کہ اس کو پبلک ہی نہ کریں, اس کو آپ پبلک ریکارڈ کا حصہ نہ بنائیں, پھر آپ نے کہا اب سب کے ساتھ ہمارا جو نتیجہ ہے وہ 7 رزلٹ آنا چاہیے, پھر آپ نے وکیل تبدیل کیے, پھر آپ میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ڈیلے کرنا, سٹے لینا, یہ کرنا, یہ ہر کیس میں ہر وکیل کا, ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. سر تحریک انصاف کا جو اپنے ہی پیمانہ ہے اس کے مطابق یہ اسٹریٹجی کو سمجھ نہیں آئی. کوئی چیز اس میں, کوئی طریقہ اس میں خلاف قانون نہیں تھا, یہ میں آپ کو واضح طور پہ کہتا ہوں. اور میں ایک ڈیٹیل ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ 8 سے لے کے 13 تک کے پیریڈ کے دوران, اب 8 سے 11 تک کے 3 سال ایسے تھے جب تو بالکل چھوٹی سی پارٹی ہوتی تھی پی ٹی آئی. یہ تو میں نے ریکارڈ اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے. اب پی ٹی آئی کا کوئی ضلعی صدر ادھر بھکر میں ہے, کوئی ضلعی صدر میاں والی میں, کوئی لاہور میں, کہیں
اور بائی دا وے یہ وہ سال ہیں جب کوئی ابھی وہ اتنا زیادہ سخت یہ منی لانڈرنگ کا اور یہ نو یور کسٹمر کا قانون بھی اتنا سخت نہیں ہوا تھا. لوگ جا کے پی ٹی آئی کا نام لے کے اپنا کوئی نوٹیفیکیشن دکھا کے کہ جی میں صدر ہوں, میں نے اکاؤنٹ کھولنا ہے, وہ برانچ میں اکاؤنٹ کھل جاتا تھا. ایسے کتنی, میں بتا رہا ہوں, سر یہ سارے جواب اگر آپ نے الیکشن کمیشن کو دیے ہوتے اس رپورٹ میں, میں صرف یہ بتا رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں, میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے سارے اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے نام پہ لوگوں نے ڈورمنٹ تھے یا نہیں تھے وہ کھولے ہوئے تھے جن کا کوئی پی ٹی آئی سے یہ ساری ایکسپلینیشن آپ نے وہاں پہ دینی تھی, جس جو میرا یا دی ہے ان کو سمجھ نہیں آئی, آپ نے دی نہیں. ساری باتیں آئیں گی نا آرگیومنٹس میں, آگے آئیں گی آرگیومنٹس میں ساری باتیں آئیں گی. کہ عمران خان جو پی ٹی آئی کے سینٹرل آفس, پی ٹی آئی کے اکاؤنٹنٹ کے پاس جو انفارمیشن ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین اس کو کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو یہ انفارمیشن ہے, میں اس کے مطابق سچ بول رہا ہوں. ایک میں سوال اب کوئی اور کسی ایکس وائی زیڈ نے کوئی اکاؤنٹ کھول لیا پی ٹی آئی کے نام میں جس کو کوئی اتھارٹی نہیں تھی لیکن بینک نے کھول دیا تھا. چلے ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب کا آپ کے لیے کویسچن ہے, پھر میں صابر صاحب کی طرف بڑھوں گی. جی میں عمران خان صاحب کے دستخط سے اجازت دی گئی بورڈ نے پی ٹی آئی کے, جس پہ عمران خان کے صدر صاحب کے اور 2 دیگر اشخاص کے جو وزیر بھی رہے ہیں, دستخط پہ یہ کہا گیا کہ جو فنڈ باہر سے آ رہے ہیں وہ ہمارے جو ملازمین ہیں پارٹی کے ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں. وہ اس رپورٹ کے اندر لگی ہوئی ہے. آپ ذرا یہ پوچھ دیجئے کہ وہ کون سا ملک کا قانون ہے جس میں آپ پارٹی کے لیے جو چندہ لے رہے ہیں, آپ اتنی روز پروگرام اتنے ڈھیر سارے ہوئے کہ آپ نے اس نام پہ پیسے منگوا لیے, آپ نے اس نام پہ پیسے منگوا لیے. ہم نے تو کوئی پاپڑ والا کوئی ایسا نام ان کو نہیں دیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جن کو پارٹی کا فنڈ اجازت دی گئی کہ اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں بلا لیں, اور کون سا قانون ہے جو یہ اجازت دیتا ہے؟ ولید صاحب اس کا جواب دے دے, پھر میں آگے بڑھوں گی. دیکھیں جی میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی یہاں پہ, اور اگر آپ نے دیکھی اس طرح سے کسی چیز کی کر رہے ہیں ذرا ان کو دیکھیں, اسکرین پہ دکھا دیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ عرض کر رہا ہوں, میں پھر سے یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ معاملہ ابھی اپنے منطقی انجام تک پہنچا ہی نہیں. ابھی ایک رپورٹ ہی آئی ہے نا, ابھی اگلی جو پیشی ہے, ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے, اس پہ فریقین کو اپنی بحث کرنے کا موقع ملے گا. اگر یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بحث کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ یہی باتیں ہم کرتے تھے, آپ کہتے تھے چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو. چلے بس اس کو مجھے تھوڑا سا آگے بڑھانے بات کو. جی جی صابر صاحب, آبویسلی ہر کسی کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے جو بھی ہے, لیکن آپٹیکلی جو بات کہی جا رہی ہے کہ جی اکاؤنٹس میں آپ کے میل نہیں ہے, یہ ایک پریشان کن بات پی ٹی آئی کے لیے ہونی چاہیے, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے. بہرحال اگین وہ قانون میں نے بھی پڑھا ہے, یہ بڑا فٹ کیس ہے اور انتہائی سنجیدہ ہے, میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں. اور گھر کا بھیتی کہتے ہیں لنکا ڈھاتا ہے, تو اکبر ایس بابر صاحب کے پاس سارا کچھ تھا, انہوں نے پیش کر دیا. اب یہ دانستہ ہوا نادانستہ ہوا یہ تو کہہ سکتے ہیں, اور ولید صاحب نے بھی جو گفتگو اس میں بھی بہت ساری چیزیں وہ کورٹ میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بتائیں گے کہ فورن فنڈنگ ممنوع کون سی ہے, غیر ممنوع کون سی ہے, جبکہ یہ قانون بڑا واضح ہے, اتنا کلیئر ہے کہ اس میں وہ اگر مگر نہیں ہے. 302 جو قتل کیس ہے نا, اس میں تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ سزائے موت دے دے, عمر قید دے دے, 14 سال کر دے. یہ جو قانون ہے بڑا واضح ہے. اگر فورن فنڈنگ ثابت ہو جائے تو پھر وہ جماعت نہیں رہتی, وہ کالعدم جماعت ہوتی ہے. اس کے سارے عہدیدار اس وقت جو بھی ہوں, اس کے تمام ارکان پارلیمان 1 ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. یہ ولید اقبال صاحب کو بھی پتہ ہے, مصدق ملک صاحب کو بھی پتہ ہے. اور اگر یہ اتنا ہی سادہ کیس ہوتا تو یہ 7 سال تک لٹکایا نہ جاتا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, ادھر ادھر اس کو سٹے نہیں کروانے کی ضرورت تھی, فوراً بتا دیا جاتا. اب وہ کولیٹرل ڈیمیج سے بچنے کے لیے اب جو اسٹریٹجی ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز بھی اس میں آئے گی, پیپلز پارٹی بھی آئے گی. اب آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ جی میں منتظر ہوں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی سیکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کا. پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی میرا خیال یہ چاہتی ہے کہ جب تینوں رپورٹس آ جائیں تو اس وقت ہم پھر بارگین کریں گے کہ لیجسلیشن پہ آمادہ کریں گے, تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کہے میری طرف بھی تپش نہ آئے, نون لیگ بھی بچ جائے اور پی ٹی آئی بھی بچ جائے. تو اس میں ہم قانون میں کوئی امینڈ کریں گے, قانون میں تبدیلی کریں گے, اور پھر فورن فنڈنگ کے نیچے کوئی ڈیٹیلز آ جائیں گی. یہ ہے اسٹریٹجی. ادروائز یہ اتنا فٹ کیس ہے, قانون کی گرفت میں آ چکے ہیں, اس سے بچنا کیسے ہے یہ اب عدالتوں میں وکلا کی ایک نئی جنگ ہوگی. اور ایک سیاسی جنگ بھی ہے نا جو ٹیلی ویژن پہ اور ٹویٹر پہ اور پریس کانفرنس پہ. سیاسی جنگ سے زیادہ قانونی جنگ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اس میں بتا رہا ہوں کہ کوئی
اگر مگر نہیں ہے. دو تین باتیں ہیں جس پہ پولیٹیکل پارٹی آپ کی فارغ ہوتی ہے, اور ان کو ادراک ہے اس ان میں بات کا. فورن فنڈنگ ایک ہے, اس میں فورن فنڈنگ اس میں بڑا کلیئر ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ جی وہ فلاں کمپنی تھی, یہ کریڈٹ کارڈ, یہ ایسی بات نہیں. جب ہو گئی تو ہو گئی, اور پھر اسٹیٹ بینک نے رپورٹ دی ہے, کسی اور نے تو نہیں دی. ٹھیک ہے.